آج فتوح الغیب میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مقالہ جسے ہے تاسع و اربعون یعنی 49واں مقالہ جو ہے اس کا بیان ہوگا، اور یہ مقالے کا عنوان ہے نیند کی برائی، یعنی زیادہ سونے کی برائی، جس پہ نیند زیادہ غالب رہتی ہو۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص آگاہی کے سبب بھی بیداری کی بجائے نیند کو اختیار کرے، جاننے کے باوجود بھی، برائی جاننے کے باوجود بھی، یہ چیز جانتے ہوئے کہ نیند کے نقصانات کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نیند کو اختیار کرے، وہ نہایت ادنا اور ناقص چیز کو پسند کرتا ہے، اور نیند چونکہ موت کی بہن ہے، اسی لیے وہ تمام مصلحتوں سے بے خبر ہو کر مردوں سے پیوستگی چاہتا ہے۔ تو زندوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، تیرے کو مردوں کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ اب تو بتا لے کہ تو کون سی زندگی، کون سی دنیا جی رہا، کس دنیا میں جینا چاہ رہا، کہ تو زندہ رہتے ہوئے مردوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا، کیونکہ نیند تو موت کی بہن ہے، اور تو اس پہ زیادہ وقت گزارنا چاہ رہا، تو اس لیے کہ تو جو ہے مردوں کا چاہتا، مردوں کے ساتھ رہنا چاہتا۔ اس لیے خداوند قدوس نے خداوند قدوس نیند سے ماورا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں۔ نیند اللہ کے لیے حرام ہے، نیند ہے نہیں، اللہ تو ہمیشہ جاگنے والا ہے، کیونکہ وہ تمام نقائص سے پاک ہے، کیونکہ وہ ہر آن کسی کام میں ہے، اس کی تمام صفات کاملہ ہیں، اس کی جتنی صفات ہے اللہ کی، وہ ہر صفت کامل ہے، اس میں رتی برابر بھی اگر کوئی نقص تلاش کرے گا تو وہ کفر ہو جائے گا۔ ملائکہ بھی بارگاہ رب العزت کے قریب ہونے کی وجہ سے نیند سے دور ہیں، فرشتے بھی چونکہ اللہ کے قریب رہتے، تو جب اللہ نہیں سوتا تو انہوں کیسا سوئیں گے، ان کے لیے بھی نیند نہیں ہے۔ وہ صفات بشریت و اسباب فطرت سے تجرد میں خدا تعالیٰ کے قریب ہے، اور اسی طرح جنتی بہت بلند پاکیزہ نفیس اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے تو ان پر نیند طاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کی حالت میں نقصان دہ ہے۔ جنتیوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ جوف مادہ سے غلیظ بخارات، سب برائیاں اور مصلحتوں سے بے خبری نیند میں ہے۔ جو شخص یعنی بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف جاتے ہیں، جس سے خوا یعنی ہماری قوت ہے، وہ آلات میں تعطل اور سستی پیدا ہوتی ہے، یہ ایک نقص ہے، کیونکہ یہ غالباً بے حضوری اور بے شوقی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ جنتی لوگ ہمیشہ صفات کے مطالعے اور ذات کے شہود کی وجہ سے، اللہ کے دیدار کی وجہ سے ہمیشہ حضور وہ آگہی میں رہیں گے، تو ان پر نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اپنی خواہش کے مطابق ضرورت سے زیادہ خورد و نوش، خواہش سے زیادہ کھانا پینا اور نیند میں مصروف رہے گا تو اس کے ہاتھ سے بہت سی بھلائیاں نکل جائیں گی، مثلا عبادت و طاعت اور عبرت اور تفکر وغیرہ، یہ تمام چیزیں تیرے ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر تو نیند میں مصروف رہیں گا۔
اگر نیند کا غلبہ تیرے پر اتنا زیادہ ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں تیرے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ جس نے تھوڑا سا بھی حرام کھایا تو وہ غفلت و ظلمت میں اپنی خواہش کے زیر اثر بہت سا حلال کھانے کی طرح ہے۔ جس نے تھوڑا سا بھی حرام کھایا تو وہ غفلت اور ظلمت میں، یعنی گناہوں، نادانی اور اندھیرے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنی خواہش کے زیر اثر بہت سا حلال کھانے کی طرح ہو جاتا، کیونکہ انہیں سمجھتا ہے کیونکہ اس کو غفلت ہے اور ظلمت میں گرفتار ہے، تو انہیں وہ حرام چیز کو بھی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں حلال ہی کھایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی حرام کھانے میں کمی بے فائدہ ہے، ہمیں حرام کھانے میں کمی بے فائدہ ہے، کیونکہ یہ زیادہ کھانے کا حکم رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اگر حرام مال ہے آپ کم بھی کھائے تو یہ بھی جو ہے آپ کے لیے بہت بدترین چیز ہے، لہذا حلال کھانا چاہیے اور کم کھانا چاہیے، چہ جائے کہ حرام اور زیادہ کھایا جائے، کیونکہ حرام ایمان کے حسن و جمال کو ڈھانپ لیتا ہے۔ صوفیاء کرام اسی لیے دو باتوں کی بڑی تاکید کرتے، ان کا بیس ان دو باتوں کے اوپر بہت اٹل ہے۔ وہ لوگ فرماتے کہ اگر تم کو اللہ کی دوستی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق ہے، اگر تم کو صراط مستقیم کی طلب ہے، تو تم پہلے یہ دو باتوں پہ عمل کرو۔ وہ عبادتیں وغیرہ بات کی بات ہے، جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ، یہ ہر برائی کی جڑ یہ ہے۔ اگر جو شخص جھوٹ بولا تو اس سے جو ہے اب اس کی عبادتیں رائے گاہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے زمرے میں آ گیا، اب وہ نعمت سے محروم ہو گیا، اب اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا جھوٹ ہوگا، اس کو دنیا کی ہر چیز بھی جو ہے اس کو ہر چیز میں وہ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس لوگ آج ہے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، عبادت کی گفتگو زیادہ کرتے۔ بھائی جب آپ اتنے عبادت گزار ہیں تو پھر آپ کی دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ جب آپ اتنی عبادت کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ خالی کیوں نہ اٹھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ کی وہ دعاؤں، آپ کی عبادتوں کے پیچھے جو ایک بری بیماری جو لگی ہوئی ہے، وہ جھوٹ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ جھوٹ کی وجہ سے آپ کے تمام معاملات جو ہے رائے گاہ ہو جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حرام جو ہے وہ آگ ہے، حرام آگ ہے، اور آگ کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے غیر کو جلا دیتی ہے۔ آگ کا خاصہ ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، یہ اس کی فطرت ہے آگ کی، کہ آگ کے سامنے جو چیز جاتی وہ جل جاتی، تو جب آگ داخل ہوں گی تو نور جل جائے گا۔ تو اسی لیے ایک حرام کا لقمہ بھی آپ کے لیے زہر قاتل ہے، وہ آپ کے تمام نور کو جو بھی کوشش کر کے، جو بھی عبادتوں سے، جو بھی تقوی سے آپ حاصل کرے، وہ ایک حرام لقمے کی وجہ سے وہ پورا نور جل کے راکھ ہو جاتا۔ تو اسی لیے وہ لوگ پہلے بولے کہ تم پہلے یہ عمل شروع کرو، اس کے بعد پھر تمہاری عبادت میں اخلاص ہوگا، تمہاری پکار میں سچائی ہوگی، تمہاری آواز عرش تک آرام سے پہنچ سکتی، کیونکہ جب تم سچے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ نہیں، جھوٹ پہ تو اللہ لعنت بھیجا۔ تو اب حرام کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر بڑا اچھا برموقع ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، جو حضور پیرانی پیر کے چھٹی پشت پہلے کے شیخ ہیں اور سید الطائفہ ہیں، دنیا کے عظیم اولیاء اللہ صوفیاء کرام میں ان کا مقام ہے، اور علماء کے پاس بھی بہت بڑی منزلت کے مالک ہیں، وہ بڑے درجے کے مالک ہیں۔ ان کے واقعے میں کہ وہ ایک دن خواجہ بہلول دانا سے ملاقات کرے
تو خواجہ بیرون اللہ ان سے پوچھے کہ بھائی کیا ہے؟ بولے آپ سے بات کرنا ہے۔ تو بولے میں سنا کہ تم فتوے دیتے ہیں، تم بڑے عالم ہیں، فتوے دیتے ہیں۔ بولے ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہے کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت سے انہوں پوچھنے کے کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو خواجہ جنید جو ہے جو شریعت کے جو طریقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، ان کی سیرت کے جو طریقے، وہ حساب سے طریقہ بتائے کہ اس طریقے سے بیٹھنا، اس طریقے سے کھانا، اس طریقے سے اللہ کا نام لے کے شروع کرنا، جو بھی جو سیرت کے طریقے تھے۔ بولے جھٹ، تم کو کھانے کا بھی طریقہ نہیں معلوم اور امام بن کے پھر رہے، بولے فتوے دیتے تم کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اب جو جنید کے شاگرداں تھے وہ جانتے تھے جنید کے مرتبے کو، اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ ہمارا اتنا بڑا امام، اتنا بڑا اللہ کا دوست، پورا بغداد جس کی عزت کرتا، اور یہ ایک دیوانہ شخص جو ہے ان کو جھڑک کے چلے گیا۔ بولے اب یہ جنید تھے، پھر پیچھے گئے ان کے، تو پھر انہوں غصے میں آ کے پوچھے اب کیا ہے؟ بولے بھائی میرے کو نہیں معلوم، تو آپ بتائیے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص، یہ ہوتا ہے علماء کا اخلاص، جو حق عالم حق ہے، عالم ظاہر نہیں، عالم باطل نہیں، جو علماء حق ہوتے ہیں ان کا اخلاص کا مرتبہ بتایا جائے کہ اس منزلت پر، اس منصب پر کہ پورا بغداد، خلیفہ بغداد جن کے آگے ادب سے کھڑے ہوتا وہ جنید تھے۔ اب انہوں جو ہے پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیے۔ ہاں تو بولے بیٹھو، دیکھو کھانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ دیکھنا ہو۔ یہ ہے اصل صوفیہ کی تعلیمات، کہ آپ کے پہلے آپ کی اصل چیز کو دور کر دیے، آگے کا راستہ سیدھا ہو جاتا۔ آپ حرام کھا کے نماز پڑھیں گے تو عبادت بیکار ہے، آپ حرام کمائی سے افطار کریں گے، سحری کریں گے، تو وہ روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں؟ ظاہر میں تو آپ بول رہے ہیں کہ میں روزہ ہوں، مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی آپ کے افطار میں حلال چیز تھی نہیں تھی، آپ کے سحر میں حلال چیز تھی یا نہیں تھی، اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں آپ تو پہلے کے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص دعوت دیتا تو آپ پہلے معلوم کرواتے کہ اس کے آمدنی کے ذرائع معلوم کرو، جب تحقیق کر لیتے کہ اس کے پاس حلال کی آمدنی ہے، حرام سے بالکل دور رہتا ہو، تو اس کی دعوت میں جاتے، اور ذرا بھی شک ہوتا کہ اس کی آمدنی میں کچھ آگے پیچھے ملاوٹ ہے تو وہ ویسی دعوتوں سے وہ اجتناب کرتے، پرہیز کرتے، وہ دعوتوں میں جانے سے جو ہے۔ اب ہمارے پاس تو ہم دیکھتے نہیں، بس جس کی دعوت آئی چلے جاتے، ارے بھائی انہیں سود خور ہے، قبضہ گروپ کا ہے، کون سے حلال کمایا، کون سے حرام کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، فریب دے کے لایا، اس کی ہمارے کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ کیا بولے تو مسلمان ہے، حلال، انہیں نہیں مسلمان ہے، وہ دعوت ہے، نہ ہندو بھی ہے تو نہیں ویجیٹیرین ہے۔ اب آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اس کا؟ انہیں کس کو دھوکہ دے کے، لوٹ کے، کس کا جو ہے غبن کر کے، کس طریقے سے لے کے آیا پیسے، اس کی ہمارے کو فکر کہاں ہے؟ بتائیے آپ، ایسی فکر آج کی دنیا میں ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارا جو دنیا میں مقام اسی لیے گھٹتے گھٹتے ہم جو ہے بالکل، یعنی آپ بتائیے کہ آپ اتنی بڑی قوم ہے دنیا میں، سکھوں کا جس ایک چھوٹی سی قوم ہے، ان کا جو وقار کسی ملک میں وہ آپ کا نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں ہم کتنے ہیں، سکھ کتنے ہیں، مگر حکومت آج بھی سکھوں کو جو ہے پولیس کرنے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ رکھنے کی پلاننگ کرتی، اور ہمارے بارے میں تو سوچنا بھی ان کے لیے ہے، ہمارے کو برباد کرنے کی پلاننگ میں مصروف ہے وہ لوگ۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ دور ہو گئے، آپ ظاہر کی عبادات کو ہی سمجھ لیے کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ نہیں، یہ اس کی اصل کیا ہے اس کی طرف آپ نہیں جا رہے، آپ ظاہر کے وضو کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکی ہے، باطن کے وضو کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔
ظاہر کی صفائی کو آپ صفائی سمجھ رہے ہیں، اندر کی غلاظتوں کے بارے میں آپ کا دماغ جا رہا ہی نہیں۔ تو یہ تعلیمات جو اولیاء اللہ کی ہوتی ہے، یہ آپ کے اندر کی برائیوں کو آپ کے اندر دیکھیے، اگر میں ظاہر میں لاکھ صفائی کروں، میں میرے پیٹ میں حرام ہے تو کیا حاصل ہے اس سے؟ میں ظاہر میں بہت پیارے طریقے سے وضو کرا، غسل کرا، سب کر لیا، عطر لگا لیا، بڑا شان سے وہ ہر چیز تراش کے سنت کے مطابق بن گیا، مگر میرے اندر جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے، حرام میرے پیٹ میں ہے، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اولیاء اللہ آپ کے باطن کو اسی لیے توجہ دیے زیادہ وہ لوگ کہ بیٹا جب تم عبادت کرو تو تم اندر سے بھی صاف ہو جاؤ، تاکہ پھر تمہاری عبادت اللہ کے پاس مقبول ہو اور اللہ تعالیٰ بھی تم محبت سے تمہاری طرف دیکھے، اپنی عنایت، اپنی جو ہے کرم اور رحمت کی نظر تم پہ ڈالے۔ ورنہ جو ہے ہمارے پاس صرف کیونکہ ظاہر دیکھا جا رہا تو لہذا ہم بھی ظاہر کے پیچھے پڑ گئے اور بڑے خوش ہے کہ الحمدللہ طہارت کے لیے پاک ہو گئے۔ اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ اندر تو غلاظت بھری ہوئی، تکبر، نفاق، حسد، بغض، کینہ، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہے۔ اور پھر ظاہر میں اگر ہم آپ صفائی اس کو دور کرنے کی کوشش کرو تو اب انہی باتوں کے اوپر جو ہے یہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اچھا، جس نے تھوڑا سا بھی چھا، کیونکہ حرام ایمان کے حسن و جمال کو ڈھانپ لیتا ہے، جس طرح کہ شراب عقل کو لپیٹ کر تاریک کر دیتی ہے۔ بڑا سمجھدار، بڑا عالم فاضل، بڑا جانکاری ہے، بہت عقل مند آدمی ہے، جب شراب کا غلبہ ہوتا تو بالکل ہر بے باتیں شروع کر دیتا، اس کے ہوش و حواس اس کے ٹھکانے پہ نہیں رہتے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے شراب تمہارے عقل کو لپیٹ دیتی ہے، اسی لیے حرام جو ہے وہ تمہارے ایمان کے حسن و جمال کو غارت کر دیتا۔ اور شراب خور مجانین و بہائم کے حکم میں آتا ہے، یعنی جو شراب پیتا وہ جو ہے وہ جانوروں کے جانوروں کے زمرے میں آتا ہوں۔ اور جب ایمان میں بے نور ہو گیا، ایمان میں بے نور ہو گیا تو نہ نماز ہے نہ کوئی عبادت۔ جو بات بولا وہ اتفاق سے پیران پیر کی تعلیمات میں بھی آ گئی۔ تو وہ نہ نماز ہے نہ کوئی عبادت اور نہ ہی اخلاص، جو کہ عبادات و احکام میں نماز عبادات و احکام میں سب سے افضل ہے، وہی ضائع ہو گئی تمہاری۔ اور جب عقل اور ادراک نہ ہو تو ہر چیز، یہ چیزیں کیسی پائی جا سکتی؟ جب عقل ضائع ہو گئی تو تم جو ہے اخلاص کیسا پا سکتے؟ اخلاص کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو شخص امر خداوندی سے بہت زیادہ کھا لے، جو شخص امر خداوندی سے بہت زیادہ کھا لے، یعنی خدا کے حکم سے جو لوگ زیادہ کھا لے، تو نہ کہ خواہش نفسانی سے، جیسا کہ بعض منتہو اہل اللہ کے نفس جب اسیر ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بعض مباحات میں وسعت اور آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، کیونکہ اب جو لوگ اہل اللہ کے بارے میں ہیں کہ جو لوگ جب زیادہ کھاتے ہیں تو نہیں، وہ بھی وہ امر الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھاتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھاتے۔ تو اس میں ایک واقعہ میرے کو یاد آ رہا، کہیں کہیں کچھ وہ ہے، امام شافعی کے واقعے کہ امام شافعی جو ہے وہ ایک فقیر، ایک بھوکا شخص تھا، مگر نیک آدمی تھے، وہ ان کو اپنے گھر لائے، اور شاید علم میں بھی بہت کافی مرتبے کے عالم تھے وہ، تو انہوں اپنے گھر لائے کہ چلو میرے پاس کچھ کھانا کھا لو، تو آ گئے۔
امام شافعی کی بیٹی جو ہے وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی، بہت اللہ کے دوستوں میں ان کا بھی شمار تھا. تو بیٹی سے بولے کہ بھائی کھانے کا ان کو انتظام کرو. تو وہ دیکھے کہ جو ہے ان کی بیٹی بڑے حیران ہو گئی کہ بھائی یہ اللہ والا ہے اور پورا کھانا کھا لیا، اور تعجب کری کہ بھائی اللہ کا دوست ہو کے بھائی بس کھانا 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 کھانا. اور وہ تعجب میں پڑ گئی کہ بھائی اللہ والے تو اتنا نہیں کھاتے، اللہ کے دوستوں کو کھانے سے اتنی، مگر یہ شخص جو ہے کوئی چیز نہیں بچایا، پورے کے پورا کھا لیا. تو پریشان ہو گئی، والد سے بولی کہ بھائی یہ کیسے شخص کو لے کے آیا؟ یہ شخص تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی کئی دنوں کا بھوکا تھا، اور میں جتنا پکا کہ وہ تو کافی لوگوں کے لیے تھا اور وہ پورا کھا لیا انہوں. امام شافعی مسکرا کے بولے ٹھیک ہے، صبح میں پوچھیں گے ان سے. بولے دوسرے دن صبح میں بولے کہ بھائی حضرت میری بچی کو یہ ہے، ذرا آپ اس کا مسئلہ حل کر دیجئے. تو بولے میں جب ایک نوالا کھایا تو اس سے میرے نور میں اضافہ ہوا، تو میں اس لالچ میں پورا کھا لیا. تو وہ کھانے میں جو حلال کھانا تھا اس میں جو نور تھا، تو وہ نور کے اضافے کی وجہ سے میرے کو لالچ ہوئی کہ میں اس کو ضائع کیسا کروں. تو اسی طریقے سے اگر بولے کہ جب کوئی زیادہ کھاتا ہے تو وہ امر خداوندی کے حساب سے کھاتا ہے، کہ اللہ کے حکم سے کھاتا، وہ اپنے نفس کو تقویت دینے کے لیے نہیں کھاتا. ایک بات آ گئی بتا دیے. وہ گویا اس نے عبادت و قوت کی خوشی میں بہت بہت تھوڑا کھایا. ہاں، یعنی وہ اپنی خواہش کے حساب سے نہیں، وہ تو اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل کو زیادہ حاصل، اس کے نور کو زیادہ حاصل کرنے، اس کے اخلاص سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ وہ اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں کھایا. بس حلال نور علی نور ہے، حلال نور پہ نور کا اضافہ ہے، حلال سے نور میں اضافہ ہوتا ہے. اگرچہ زیادہ کھایا جائے بشرطے کہ امر باطن سے زیادہ کھائے، یعنی اللہ کے حکم سے آپ کو وہ حکم ہوا تو کھانا، تو آپ کے لیے حلال ہے. وہ نہیں، اگر آپ نفس کے لیے کھا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیماری ہے، تو آپ کے لیے بیماری ہے. نہیں، اللہ کے حکم سے کھا رہے ہیں اور اللہ کے نور میں اضافے کے لیے ہو رہا اور اللہ کی قربت کے لیے ہو رہا، تو وہ حلال ہو جاتا. اچھا، اس طرح یہ سب نور بن جائے گا اور عبادات میں قوت آئے گی، تو تم نور علی نور ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ تمہارے کو نور میں اضافہ کرے گا. تو پھر نور میں اور اضافہ ہوگا، نہ کہ ہمارے جیسے لوگ، ہم جب زیادہ کھائے تو ہمارے کو ہمارے لیے سستی زیادہ پیدا ہوگی، کاہلی زیادہ پیدا ہوگی، عبادت سے بے رغبتی زیادہ ہوگی، دین کا غلبہ ہمارے پہ زیادہ ہوگا. تو یہ چیز بیماریاں ہیں، اس کو دور کرو. وہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، جو اللہ والے نہیں کھاتے، بعض واقعات ہیں ایسے، کبھی کبھی ایسے واقعات ہوئے، تو وہاں پر آپ یہ مت سمجھو کہ وہ لوگ اپنے پیٹ بھرنے کے اپنے نفس کے لیے کھائے. نہیں، وہ لوگ جب دیکھے کہ اس سے ان کے نور میں اضافہ ہو رہا تو کھائے، کیونکہ وہ حلال جو ہے وہ نور میں اضافہ کر رہا ان کے. اور حرام سراسر ظلمت ہے، اور حرام چیز سراسر یہ گمراہی، یعنی اندھیرا ہے، اس میں اندھیرا ہے، اس میں سے تاریکی ہے. اگرچہ یہ خلیل ہو، اگر وہ تھوڑا بھی ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ تمہارے لیے اندھیرا ہے، وہ تمہارے لیے نقصان کا سودا ہے. یہ ایمان کی تاریکی میں، یعنی ایمان کو بجھا دینے میں، ایمان کو کمزور کر دینے میں، اور معصیت و گناہ پیدا کرنے اور گناہوں میں اضافے کا سبب ہے. اور یہ سب ظلمتیں ہیں، یہ تمام چیزیں گمراہی ہے. اس سے تمہارے صرف تمہارے لیے
نقصان ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ امر الہی کے بغیر، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی خواہش سے حلال کھانا فی الجملہ حرام کھانے کی طرح ہی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے بغیر زیادہ کھانا وہ حرام کھانے کی طرح ہی ہے جو نیند لاتا ہے، لہذا اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ یہاں 4 قسموں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا، حلال کم کھانا اگرچہ خواہش کا دخل ہو، یہ امر خداوندی سے زیادہ کھانے کے حکم میں داخل ہے۔ دوسرا، اپنے خواہش سے حلال زیادہ کھانا یہ اور حرام کم کھانا یہ ایک حکم رکھتا ہے، اور حرام زیادہ کھانا سب سے بدتر ہے، اور اللہ کے حکم سے کم کھانا سب سے اعلیٰ اور اسوا ہے۔ اللہ کے حکم سے کم کھانا سب سے اعلیٰ و اسوا ہے۔ اب یہاں پر یہ مقالہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ بہت اچھا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو پیارا اچھا لگے گا۔ امام غزالی جو ہے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس بات کو لکھے کہ توکل اسراف یعنی بیجا خرچہ، بیجا صرف کرنا وہ مکروہ ہے اسلام میں۔ اسراف جو ہوتا ہے، جو بیجا جو بھی چیز ہے ضرورت سے زیادہ اگر آپ اس کو خرچ کریں، اس کا استعمال کریں تو وہ اسراف ہے، اور وہ اسلام میں مکروہ ہے، اس کی کراہیت ہے۔ تو مثال کے طور پہ اب جیسے ہمارے پاس وضو ہے، اب ہم کو حکم ہے کہ بھئی 3 مرتبہ ہاتھ دھو، 3 مرتبہ چہرہ دھو۔ اب اگر میں 5 مرتبہ دھو لوں تو کیا برائی ہے؟ مکروہ۔ ارے میں زیادہ پانی استعمال کرا، میں زیادہ صفائی کرا تو مکروہ کیسا ہوا؟ تو اللہ کی نعمت کا زیادہ استعمال کر لیا، کراہیت ہو گئی اس میں۔ تم کو حکم ہے رسول کی طرف سے کہ 3 مرتبہ تک اجازت ہے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھو، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی تو وہ پانی ضائع کرے آپ۔ تو پانی کا زیادہ استعمال کرنا سے وضو مکروہ ہو جاتا، تو اللہ کی دوسری نعمتوں کو زیادہ استعمال کر کے اس کا اسراف کرنا کس حد تک مکروہ ہو جاتا؟ اس کے اوپر امام غزالی جب بحث کرے، بڑی اچھی بحث ہے کہ بولے کہ زیادہ کھانا اسراف ہے، زیادہ کھانا اسراف ہے۔ اب اس پہ انہوں نبی پاک علیہ السلام کی غذا کی بحث کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے، اور وہ بھی 9 یا 10 نیوالے بس۔ صحابہ کرام ان کی اتباع میں ویسی کھانا شروع کرے۔ رسول پاک 1 جوڑا رکھتے تھے تو صحابہ ان کی اتباع میں 1 جوڑا رکھنا شروع کرے۔ اب یہی دستور چلتے رہا۔ اب اس کے بعد لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگوں 2 3 ٹائم کھانے کی عادت ڈال لی ہے۔ اب یہ امام غزالی آج سے 800 سال پہلے یہ واقعہ کو لکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دور میں اب لوگ جو ہے 2 3 مرتبہ کھانے لگ گئے، تو اب یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ تو پھر اب کیا کرنا؟ کیونکہ اب ہم سنت پہ چلنے سے معذور ہے، اللہ محفوظ کرے ہم کو، مگر کیا کریں گے، عادت ہو گئی۔ اب ہم جب تک کہ 2 3 مرتبہ نہیں کھائے ہم چین سے سکون سے نہیں رہ سکتے، ہمارا بدن ساتھ نہیں دیتا، ہمیں کمزوری آ جاتی، ہمیں نقاہت آ جاتی، کام کرنے میں مجبوری ہو رہی، عادت بن گئی، اب ہماری عادت بن گئی، اور عادت ایسی بن گئی کہ ہم کو کھانا بھوک لگو یا مت لگو، ہم جو ہے ٹائم کے اوپر گھڑی دیکھ کے بولتے کھانا کھانا کھانا، بھوک نہیں رہتی مگر وہ ٹائم ہو گیا تو بولتے کہ کھانا ہے۔ تب اس طریقے کی عادتیں ہمارے پاس جو ہے رواج پکڑ لی، تو بولے اس کا ایک نسخہ ہے، ایک کام کرو، بھوک لگی تو کھانا کھا لو، اسراف نہیں۔ بھوک کے وقت کھانے سے اسراف نہیں ہوتا، بھوک نہیں ہے تو مت کھاؤ۔
اچھی بات ہے. تو اب یہ بھوک ہے یا خواہش ہے، اس کو کیسا طے کرنا، اس کا فیصلہ کیسا کرنا؟ ایک شخص تو بھائی بھوک نہیں ہے مگر انہیں بولتا کہ میرے کو بھوک لگ رہی. تو اب دیکھیے یہ کون سی سائنٹیفک دنیا تھی اس وقت، مگر اللہ تعالیٰ ان کے علوم کو کیسا کتنا وسیع کرا تھا. آج سائنس جو باتیں ہم کو اتنی تحقیق کے بعد میں بتا رہی، وہ بھی ناقص، اس کے اندر بھی بحث ہو سکتی. وہ لوگ بغیر سائنسی تجربات کے اللہ تعالیٰ کے نور سے ایسی ایسی باتیں ہم کو سمجھا گئے کہ دنیا کی کوئی بھی لاجک جو ہے اس کو جو ہے ڈیفٹ نہیں دے سکتی ہے. اب انہوں نے نسخہ کیا دیے، بولے کہ بھوک لگی تو کھانا کھا لو. اب بھوک اور خواہش کے درمیان فرق کیسا کرنا؟ بھوک ہے یا خواہش ہے، اس کے درمیان فرق کیسا کرنا؟ تو بولے اس کا آسان طریقہ ہے، سوکھی روٹی بغیر شوربے کے حلق سے نیچے اتری تو بھوک ہے. سوکھی روٹی اگر حلق بغیر شوربے کے حلق سے نیچے اتر گئی تو سمجھو کہ بھوک ہے، نہیں تو بھوک نہیں ہے، خواہش ہے. آپ اتنا پریکٹیکل تجربہ ہے یہ، آپ کے ہمارے ساتھ کئی وقت پیش آتا ہے. کبھی آپ وقت کھانے پہ بیٹھے رہتے، آپ کے سامنے لا کے جماتے جاتے، یہ سالن ہے یہ ہے، آپ آرام سے دیکھتے بیٹھے رہتے، ہاں اور کیا ہے پوچھتے رہتے. بعد وقت یہ ہے کہ لا کے وہ مرچی وہ پیاز وغیرہ رکھے تو وہ چاپنا شروع کر دیتے. آپ دیکھتے نہیں کہ کیا آنے والا ہے، جو آیا آپ فٹ سے اسی کو لے کے شروع ہو جاتے. تو یہی طریقہ بتائے کہ جب بھوک لگی تو آپ کو آرام سے سوکھی روٹی بھی جو ہے انسان بغیر کسی تکلف کے کھا لیتا. جب بھوک نہیں ہے تو بریانی میں بھی نقص نکالتا ہوں، نہیں اس میں مرچی زیادہ ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں تو یہ خواہش ہے، یہ بھوک نہیں ہے آپ کی. تو اس فارمولے کو اگر ہم اپنا لیے تو ہمارے کھانے میں بھی پرہیز ہو جاتا. تو اسی طریقے سے یہ کہ بھائی کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو ہر چیز کو جو ہے یہ لوگ اپنی تجربے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا جو ان کو انعام ملا اس سے وہ لوگ اچھی اچھی باتیں ہم کو سمجھا دی. اب ہم دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں. تو زیادہ کھانا حرام نہیں ہے، مگر آپ اس کو دیکھو کہ بھئی یہ آپ کا نفس کی خواہش سے کھا رہے ہیں یا ضرورت کے حساب سے کھا رہے ہیں. تو جب ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے بہت سارے معاملات میں اصلاح ہو جاتی ہے. بہت سارے معاملات میں جو ہے ہم اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کی طرف، اس کی بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنے کی ہمارے کو ایک روشنی نصیب ہوتی ہے. نہیں اگر ہم اس راستے کی طرف جانے نہیں ہیں تو آپ بحث مباحث سے صحیح دلائل پیش کرتے بیٹھو. آپ جاؤ دلیلوں، انہوں یہ دلیل ثابت کر دیتے، انہوں یہ دلیل سے بولتے کہ ہاں یہ حلال ہے، انہوں یہ دو حلال کر دیتے، حرام کر دیتے. اس دنیا سے نکل جاؤ، وہ لوگوں کو دینے دو اپنے فتوے. اس لیے صوفیہ کا ایک ایمان ہے جس کے اوپر بہت بڑا ان کا بھروسہ ہے. وہ لوگ بولتے کہ بھئی استثب قلبی کا، تم اپنے ضمیر سے فتویٰ لو، کیونکہ تمہارے ضمیر سے بڑا مفتی دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی پیدا نہیں کرا. کیونکہ انسان ایک رتی برابر غلطی کرتے پہلا اس کا ضمیر سٹ سے اس کو کھٹکا مارتا کہ غلط بات ہو رہی، اور کوئی اچھی چیز کرے تو پھٹ سے اس کو خوشی دیتا کہ یہ کام اچھا کرے، اس پہ چلو. اب ہم لوگ اس کو چھوڑ کے مفتی کے پیچھے جاتے. ارے مفتی تو بیچارہ جیسا ہے وہ علم کے حساب سے جیسا سوال کرے ویسا جواب دیں گا، مگر کیا آپ کے سوال میں سچائی تھی؟ کیا وہ آپ کا ضمیر جانتا، وہ آپ کا ضمیر جانتا. گناہ گار سے گناہ گار کا انسان اس کا ضمیر اس کو صحیح آواز دیتا، مگر ہم لوگ ضمیر کی نہیں سنتے، ہم اس کو سپریس کر دیتے. اس کے بعد میں ہم اپنے عقل اپنے دماغ سے جو ہے اس کی تلاش شروع کر دیتے. جو ہم کو فائدے کی بات بتائے وہی صحیح ہے، جو ہماری مرضی کے خلاف بولے وہ چیز ہم پسند نہیں کرتے. مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی پسند کی ہے وہ ہم کو پسند نہیں آ رہی، اور اللہ کی پسند کی ہے مگر مرضی موافق ہو گئی اس کو حلال کر دیتے ہم. تو یہ چیزوں سے
پرہیز کرنے کی تعلیمات یا اولیاء اللہ کی تعلیمات میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ یہ لوگ بولتے کہ بھئی بے شک فتویٰ ہر چیز اپنی جگہ حقیقت ہے، مگر سب سے بہترین فتویٰ یہ ہے کہ تم اپنے ضمیر سے پوچھ لو، اور کسی انسان کا، کہا وہ کوئی نسل کا، کوئی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، اس کو یہ بات کہے کہ اس کا ضمیر اس کو اچھائی اور برائی کی طرف فوراً اس کو ہدایت کرتا۔ آپ پریکٹیکل ہے یہ، آپ بغیر کسی وجہ کے کسی آدمی کو جھڑکی دے دو، آپ آدھے گھنٹے تک آپ کی بے چینی نہیں جا سکتی۔ آپ کو ایک عجیب و غریب ایک الجھن ہوتی کہ میں کئی کو گالی دے دیا اس کو، میں کئی کو جھڑک دے دیا اس کو۔ حالانکہ آپ بحث میں جب جائیں گے تو آپ جسٹیفائی کرتے، نہیں انہیں ایسا کرا تھا، انہیں ایسا کرا میرے ساتھ، انہیں ایسا کرا، وہ دلیل نہ دیتے، مگر اندر کی آواز پہلے یہ تھی کہ بھئی نہیں کرنا تھا میرے کو۔ اسی طریقے سے آپ کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیے، اس کے بعد میں آپ کی طبیعت میں فرحان، آپ مسرتوں کی جو بات وہ الگ، وہ کیفیت الگ ہوتی۔ تو یہ چیزوں پہ ہم غور کرنا کہ دنیا ہمارے کو اچھا بولتی ہے نہیں بولتی، اس میں ہم پڑ گئے، دنیا برا بول رہی اس کی فکر میں لگ گئے۔ ارے خدا کے پاس معاملہ کیسا ہو رہا اس کی طرف نہیں دیکھتے، دنیا کی طرف معاملات کی تو پوری توجہ یہ ہے کہ بھئی کون میرے کو اچھا بولا، کون ایسے۔ یہ بات میں اپنے والد بزرگوار سے سنا، ایک شخص آگے بڑی تعریف کر رہا تھا، بولا حضرت اب کون ہے شہر پہ آپ کے؟ سنتے رہے، اچھا بات، اچھا دکھا، اب میں خوش ہو کے چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو کچھ چائے لا کے دوں، اس کو کچھ ٹھنڈا پیش کروں۔ میں بولا بابا میں چائے لے بیٹھو بیٹھو، جبکہ ان کی طبیعت یہ تھی کہ اگر 12 بجے رات کو بھی 1 بجے کوئی مہمان آتا، کوئی بھی سو گئے تو بولتے بابا جان اگر آپ، میں چائے بنا سکتا ہوں آپ کے لیے، میں بنا دوں کیا چائے؟ ویسے شخص جو ہے میرے کو اس کو چائے کے واسطے بھی نہیں اٹھنے دیے، اور وہ جب بہت زیادہ بیچارہ بہت زیادہ تعریفیں کرا ہوا، اچھا اچھا ہاں 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 کر کے بولے اچھا خدا حافظ بابا جان، خدا حافظ، جاؤ اللہ خیر کرے۔ اور انہیں چلے گیا تو بولا باپ بچوں جتنی تعریف کر رہا تھا، تو بولے اس سے بڑے جھوٹے کی باتوں میں آتے تم جی۔ ارے انہیں ایسی ایسی باتیں میرے سے منسوب کر رہا جو میری اماں نہیں جانتی، میرا بھائی نہیں، میرا بابا، میری بیوی نہیں جانتی، تو ایسے جھوٹوں کے ساتھ رہ کے زندگی برباد کر لیتے کیا؟ نہیں بیٹے، ایسے جھوٹے لوگوں سے بچو، یہ جھوٹی تعریفوں سے اللہ سے دوری ہو جاتی، ایسے جھوٹوں سے دھوکے میں نہیں آنا ایسا، نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ جو آ کے جو تعریفاں کرتے ہیں اس سے تمہارے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے، یہ لوگ تمہارے کی نفس کو، تمہاری نفس کو جو ہے تقویت پہنچاتے، یہ لوگ تمہارا نفس قوی ہوتے رہتا ہے ان باتوں سے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر تم کو اللہ سے دوستی ہے جو تم پہ تمہارے میں عیب نکال کے بتائے، تم اس سے دوستی کرو، کیوں کہ انہیں تم کو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی طرف ایک اشارہ دیا، وہ دوست ہے۔ چجائے کہ جو ہے تمہارے میں جو چیز نہیں ہے اس سے زیادہ تمہارے بارے میں بتا رہا، تو یہ ایسی جھوٹی تعریفوں سے بچو۔ جو آپ کے اوپر انگلی اٹھائے، آپ غور کرو کہ یہ انگلی صحیح اٹھایا یا غلط اٹھایا۔ آپ کا ضمیر بول دیتا باتوں سے، تو فوراً آپ اللہ کی طرف توبہ کرنے رجوع ہو جاتے ہیں، مولا میرے کو یہ عیب سے بچا لے، میری یہ برائی سے میرے کو چھٹکارا دلا دے، میرے گناہوں کو تو معاف کر دے پروردگار۔ تو یہ سلیقہ پیدا ہوتا، مگر ہمارے میں یہ ہے کہ بھئی ہم کو جو ہے بس کوئی بول دیا کہ آپ کی صورت اچھی نہیں ہے، آپ کی یہ اچھی نہیں ہے، بولتے ہم اس کے ساتھ برا بھلا شروع کر دیتے، اور کوئی آ کے ہماری جھوٹی تعریف۔ اب ہمارا ماحول ایسا ہو گیا بیٹا کہ ایک کنڈا شخص ہے، کالا، ایک آنکھ نہیں ہے، اس کی بھی خواہش ہے کہ میرے کو لوگ اسمارٹ بولنا۔ اب ایسی دنیا میں ہم کیسا سدھار کر سکتے ہیں؟ تو آپ آئینہ دیکھ لیا کرو، آئینہ آپ کو حقیقت بیان کر دیتا، آپ کے ظاہر کو، آپ کے اندر کو، وہ سب بتاتا ہوں میں، آپ کو بولتا ہے کہ تم کیا ہے، اس پہ چلو۔ دنیا والوں کی باتیں کہ آپ اتنی فکر کہیں کو کر رہے ہیں، یہ دنیا تو ظاہر کو دیکھ کے بات کرتی، آپ سے فائدہ ہے تو آپ اچھے ہوتے، آپ سے فائدہ نہیں ہوا تو آپ برے ہو جاتے۔ تو اس کے اوپر چل کے ایمان کو ضائع مت کرو، آپ آئینہ دیکھ لو، آئینہ بول دیتا کہ بھئی آپ صحیح ہے غلط ہے۔ جب آپ کو وہاں تسلی ہوئی تو وہ تسلی اللہ کی طرف سے ہوتی، کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو مطمئن کرتا کہ بھئی الحمدللہ میرے جو بھی معاملات ہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔
غلط ہے درست کرنے کی طرف توجہ ہو جاتی، صحیح ہے تو شکر کرنے کی طرف رغبت بڑھ جاتی. یہ باتوں کو غور کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی سے اللہ ہمارے دنیا ہماری آخرت کو منور فرما دے، ہمارے ایمان میں جلا فرما دے. اللہ ہم کو ایمان کی صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ ہم کو صحیح بات کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہم کو کفر و شرک کی جو ہے لعنتوں سے جو ہے اللہ بچا کے رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نفس کی بیماریوں سے ہمارے کو جو ہے اس سے چھٹکارا دلانے میں ہماری مدد کرے، اس پہ غلبہ حاصل کرنے میں ہم کو قوت عطا کرے، اور صحیح راستے پہ چلنے اور صراط اس کی رضا اس کی محبت میں دنیا میں رہے، دنیا سے جائے اس کی محبت اس کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ ہم کو لے کے جائے اور ایمان سلامت رہے ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ.